اللہ 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 لا الہ الا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج کا ہمارا جو درس ہے وہ زکوٰۃ کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب واللائب کتاب کے اندر زکوٰۃ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی فضیلت اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی جو مذمت بیان کی گئی احادیث مبارکہ میں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، اور فلاح پاتے ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ فرمایا ہرگز نیکی حاصل نہیں کرو گے، کب تک؟ جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، جسے تم اپنا محبوب رکھتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو، اور جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی ہم اپنے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جسے ہم پسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ہم دنیا کو دکھاوے کے لیے کریں گے اور دنیا کے دکھاوے کے لیے کوئی نیکی کریں گے تو کل بروز قیامت وہ نیکی ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی، اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اگر نیکی اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں گے تو دنیا کے اندر بھی اس کا صلہ ملے گا، دنیا میں یہ صلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دے گا، اور بعد میں اس کا صلہ یہ ملے گا کہ اگر کسی نیک کام میں ہمارا پیسہ مال خرچ ہو جائے گا وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ مال جو ہے گنجے سانپ کی صورت میں اس کے سامنے ہوگا۔ فرمایا کہ جس کے سر پر 2 چٹیاں ہوں گی اور وہ سانپ اس کے گلے میں توق ڈال کر پہنا دیا جائے گا، اور فرمایا کہ پھر اس کی جو باچھیں ہیں ان کو چیرا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تیرا مال ہے، یہ تیرا خزانہ ہے اور جسے تو جمع کرتا تھا۔ اور فرمایا اللہ تعالی نے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، کہ یعنی وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں یبخلون، اور وہ بخل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ دی گئی، فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، مال تھا زکوٰۃ واجب تھی نہیں دی، فرمایا قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا اور مالک کو دوڑائے گا، یعنی جس کا وہ مال تھا وہ اسے بھگائے گا آگے۔ فرمایا وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ یعنی جس کو اللہ تعالی نے صاحب استطاعت بنایا اور اس کے بعد وہ خرچ نہیں کرتا تو اس کا یہ انجام ہوگا، اور جس کو اللہ تعالی نے مال و دولت دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ فرمایا کہ جس کو اللہ مال دے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو فرمایا کہ اس کی مال، اس بندے، اس انسان کی مثال اس کی طرح ہے، اس کہانی کی طرح، اس مثال کی طرح ہے۔ فرمایا کہ اس دانے کی طرح ہے جو زمین پر ایک دانہ ڈالا جائے جس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانہ ہو۔ فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے وسعت عطا فرماتا ہے،
اور اللہ بڑا علم والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، نہ اذیت دیتے ہیں، فرمایا ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بڑا اجر ہے، ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ تو احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ مال ہمارا بڑھا دے گا، اور اگر نہیں خرچ کریں گے تو وہ مال جمع کرتے رہیں گے تو یاد رکھنا پھر کل جب دنیا سے جائیں گے وہ توق بنا کر ہمارے گلے میں ڈال دیے جائیں گے، اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔